نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون دنیا میں جب کوئی بڑا آدمی بادشاہ کسی کے گھر جاتا ہے تو عام ترتیب کے مطابق لوگ اس دن کا بھی ایک یادگار کے طور پر یاد رکھتے ہیں کہ فلاں دن بہت بڑا انسان ہمارے گھر آیا تھا۔ اس علاقے کے لیے بھی وہ عزت اور فخر کا سبب بن جاتا ہے۔ تو کلام اللہ جو بہت بڑا اعزاز رکھتا ہے اور صفت الہی ہے کلام اللہ، تو جب کلام اللہ کا نزول انسانیت کے طرف شروع ہوا تو وہ زمانہ یادگار زمانہ ہے۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ وحی شروع ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو رمضان المبارک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں عظیم کلام اللہ کے ابتدا ہے، اور ایک رائے کے مطابق اس رات اللہ نے مکمل کلام الہی کو لوح محفوظ سے بیت العزہ کے طرف اتارا، اور پھر وہاں سے کئی سال میں قرآن کریم کلام الہی مکمل ہوئی، وقفے کے ساتھ، ضرورت کے ساتھ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے رہے کلام الہی۔ تو رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کریم کی نزول ہے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں انزل فیہ القرآن کا معنی یہ بھی ہے رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے، انزل فیہ یعنی فی شانہ القرآن، رمضان کے شان میں قرآن کریم نازل ہے۔ رمضان کے احترام اور عظمت قرآن کریم سے ثابت ہے، یعنی اس کی فضیلت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کمزور ستونوں پر اس کے بنا ہو۔ قرآن کریم میں اس کی فضیلت ہے، اس کے احکامات ہے۔ قرآن نے اس کو شہر کہا ہے، اگر مہینہ ہے تو کامل یہ من شہد منکم الشہر فلیصم، تو کامل مہینہ ہے یہ۔ اس لیے
رمضان المبارک کے ساتھ مختلف وہ اعمال وابستہ ہے جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہے. وہ اعمال دوسرے مہینوں میں شریعت کے طرف سے نہیں ہے. جیسے فرضی روزے کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے. رمضان کے سوا پورے سال میں کسی دن کا روزہ فرض نہیں. اور پھر اس روزہ کو احادیث میں حفاظت یعنی ڈال کہا گیا ہے. الصیام جنہ حدیث میں ہے یہ روزہ ایک ڈال ہے، حفاظت ہے تیرے لیے. تو ایک معنی روزے کو ڈال کے شکل میں روزہ رکھ لو. مسلمان کا روزہ ایسے ہونے چاہیے کہ وہ ہر گناہ سے ڈال بن کے ثابت ہو جائے. اس لیے حدیث میں ساتھ یہ بھی ہے کہ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. اگر کوئی انسان روزہ دار کے ساتھ بیہودہ باتیں شروع کرنا چاہے، فضول قسم کے بحث میں، غیبت میں، برائیوں میں اس کو الجھانا چاہے یا اس کے ساتھ لڑائی کرنا چاہے، پریشان کرنا چاہے، تو روزہ دار کو چاہیے وہ یہ کہے میں روزہ دار ہوں، یعنی میرا روزہ ایک ڈال کے حیثیت رکھتا ہے، تو میں آپ کے ساتھ فضول بحثوں میں شریک نہیں ہو سکتا، اور نہ آپ کے برائی کا جواب برائی کے انداز میں دے سکتا ہوں. مجھے حکم ہے کہ روزے کو ڈال کے شکل میں بنا کے رکھا کرے. تو پتہ چلا حقیقت میں روزہ دار وہ ہے جس کا روزہ تمام گناہوں سے ایک ڈال ثابت ہو جائے. شرعی روزہ یہ ہے. اور ایک معنی اس حدیث کے جملے کا یہ بھی ہے کہ روز قیامت اعمال کے اشکال ہوں گے. بندہ دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے یہ عمل روز قیامت ایک شکل اختیار کرے گا. قبر میں اعمال کے مختلف شکل ہوں گے. اچھے اعمال وہ خوبصورت شکلوں میں پیش ہوں گے. جیسے ایک خوبصورت ینگ لڑکا قبر میں سکون کے لیے آئے گا اور کہے گا میں آپ کا اچھا عمل قرآن کریم ہوں. قرآن کریم میں ہے جو لوگ حرام کھاتے ہیں، یتیموں کے اموال کھاتے ہیں، سود اور ہر قسم کے ناجائز مال استعمال کرتے ہیں، تو یہ جانتے نہیں یدخلون فی بطونہم نارا، یہ تو سمجھتا ہے میں نے لاکھوں کا کے، بریانی کا کے، حرام کا، رشوت کا، جھوٹ کا اور قورمہ کا کے، نعمتیں کا کے خوش ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ آگ ہے جو اس کو نظر ہی نہیں آتا. جو لوگ حق چھپا کر اور صحیح کیس کو بگاڑ کے، حق ایک کا ہے وہ چھپا کے، رشوت لے کے، دنیا کے عہدے اور مفاد کے خاطر مالدار کی طرفداری کرتا ہے، غریب کا حق دبا لیتا ہے، تو وہ تو یہ سمجھتا ہے چلو بڑے مصیبت سے بچ گیا. فلاں بڑے آدمی سے ٹکر لینے کے بجائے مظلوم کے اوپر پورا بوجھ ڈال کر میں مصیبت سے بچ گیا. یا فلاں ظالم کا حمایتی بن کر وہ ظلم کرتا ہے اور یہ بھی سیاست میں، معاملات میں ان کا حمایتی بن جائے. ظلم میں ظالم پارٹی کے ساتھ شامل ہو کر ان کے ظالمانہ پالیسیوں کو ترقی دیتا ہے، غریبوں پر ظلم کرتا ہے، اس کے ذریعے اموال جمع کرتا ہے، تو یہ بندہ مطمئن ہے کہ میں نے سکون کے لیے بہت کچھ جمع کیا، جبکہ قرآن کہتا ہے فما اصبرہم علی النار. تعجب ہے
یہ لوگ آگ پر راضی ہے، یعنی یہ جو سب کچھ جمع کرتا ہے یہ قیامت میں آگ کا ایک شکل بن کے ظاہر ہوگا۔ تو ایسے نیک اعمال بھی اپنے شکلوں میں ظاہر ہوں گے۔ علماء کرام لکھتے ہیں جو دنیا میں بالکل صراط مستقیم کا پابند رہتا ہے، صراط مستقیم معنی وحی کا پابند، ہر عمل پر وحی کو تلاش کرتا ہے کہ جو بھی عمل کرے پوچھ لیتا ہے اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا ہے، قرآن و سنت کو دیکھ کے چلتا ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے جس کو ہم لوگ نماز میں روز مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو جو لوگ آنکھیں بند کر کے عمل نہیں کرتے، جیسا بھی ہو بس نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، اعمال کی زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، لوگوں سے تعلقات ہے، جہاد ہے، تبلیغ ہے، جتنے اعمال ہے وہی سے معلوم کر کے اعمال کرتے ہیں، تو یہ لوگ صراط مستقیم پر ہے۔ تو صراط مستقیم کا شکل روز قیامت میں صراط کے شکل میں ہوگا، جس کو پل صراط کہا جاتا ہے، عام لوگ پل صراط سمجھتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا، باریک صورت کا ہے، جیسے دنیا میں صراط مستقیم پہ چلنا کانٹوں پہ چلنا ہے، ہر حکم میں وحی کے مطابقت، یہ ایک مشکل حکم پہ عمل کرنا ہے۔ تو روز قیامت اس کے شکل ایک پل کی ہوگی اور اس کو صراط مستقیم والے آسانی سے پار کر سکیں گے۔ اسی طرح دنیا میں جس کے عقیدت آپ علیہ السلام سے بہت زیادہ ہے، درود میں ہر وقت مصروف رہتا ہے، آپ علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں اور عشق ہے دل میں، تو اس کی صورت روز قیامت وہ شفاعت کے شکل میں ظاہر ہوگی، ایک شکل بنے گا، آپ علیہ السلام ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے۔ اسی طرح روزہ دار کے روزے کا شکل قیامت میں ایک ڈال کے شکل میں روزہ پیش ہوگا، یعنی دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گا روزہ، تو یہ قیامت میں ایک ڈال ہے۔ تو ایک فرضی روزے کا تعلق اس مہینے کے ساتھ ہے، یہ دوسرے مہینوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا عمل جو آخری عشرے کا ہے وہ اعتکاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتے تھے، حدیث میں ہے، مشکات کی روایت۔ اور اعتکاف کا جو معنی ہے یہ حقیقت کا خبر دیتا ہے، اور اعتکاف قرآن کریم سے ثابت ہے۔ وَأَنْتُمْ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تو رمضان کے روزے میں انسان پر دن کے وقت کھانا پینا حرام ہے، بیوی کے پاس جانا حرام ہے، اور رات کو تو یہ سب کچھ جائز ہے، کھا پی سکتے ہیں، بیوی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اعتکاف میں پھر رات کے وقت بھی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، یہ 10 دن بیوی سے فائدہ اٹھانا بھی حرام، یعنی اور مزید پابندیاں بڑھ جاتی ہے اعتکاف میں۔ اعتکاف کا ثبوت قرآن کریم کے اور کئی آیاتوں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی عمل سے ہے، آپ علیہ السلام پابندی سے اعتکاف کرتے تھے۔ تو اعتکاف کا لفظ ہی بتا دے، اعتکاف معنی ہی حبس ہے، کسی جگہ بند ہو کے رہ جانا اور سر جھکا کے اللہ کے سامنے عجز کے ساتھ بیٹھ جانا۔ تو اس میں دنیاوی معاملات سے بندش کے طرف اشارہ ہے، فضول باتوں سے، لہو لعب سے، وقت ضائع کرنے سے، غیبت سے، تمام گناہوں سے
تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بند کرنا ہے۔ اور اب تو الحمدللہ شہروں میں اعتکاف کو ترغیب دینے کی اتنی ضرورت نہیں، لوگ ویسے بھی زیادہ بیٹھ جاتے ہیں، البتہ ترغیب مسنون اعتکاف کے طرف، یعنی اس اعتکاف کو سنت کے مطابق بنا لیں۔ اور یہ شکر ہے کہ لوگ کثیر تعداد میں ہر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک دور پہلے ایسا تھا کہ لوگ نہیں بیٹھتے تھے، تو ترغیب علماء اس لیے دیتے تھے کہ کوئی بیٹھ جائے۔ ہمارے گاؤں میں مجھے یاد ہے ایک مرتبہ، میں اس وقت حفظ میں تھا، حفظ کرتا تھا، تو اعتکاف کے لیے ایک بندے کو اجرت پر بیٹھایا تھا کہ ہم آپ کو اجرت دیں گے، آپ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں۔ اور اجرت کیا دیں گے کہ عید کے دن صدقہ فطر سارا آپ کو دیں گے، آپ بیٹھ جائیں۔ تو میں مسجد میں اکثر پارا یاد کرتا تھا، وہ آدمی پہ پریشان تھا، کہا یہ برے لوگ ہیں، اللہ ان کو غرق کر دے، صدقہ فطر بھی نہیں دیتے، مجھے ویسے بیٹھایا۔ تو اب تو الحمدللہ لوگوں کا میلان ہے نیک اعمال کے طرف، لوگ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن بیٹھنے والے اپنے اعتکاف کو سنت کے مطابق بنا لے، فضولیات سے بچائے، لہو لعب سے بچائے۔ 10 دن پابندی کے ہے، اور معتکف کو اگر صحیح اعتکاف کرے وہ مسجد کے احترام کا خیال رکھ کے فضول باتیں نہ کرے، فضول چیزیں، غیبت اور برائیاں مسجد میں نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ معتکف جاتے ہوئے بجائے نیک اعمال کے گناہوں کا ایک پہاڑ سر پہ لے کے لے جائے، تو پھر بجائے فائدے کے خطرہ ہے۔ محترم مقامات میں جیسے ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے محترم مقامات میں گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو جو بیٹھتے ہیں وہ مسجد کے پورے احترام کا خیال رکھ کے، اور ثواب تو بہت بڑھ کر ہے، باہر لوگ جتنے اعمال کرتے ہیں، جنازے میں شرکت کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی اور تیمارداری، جتنے اعمال باہر کے لوگ کرتے ہیں ان کے ثواب معتکف کو ویسے ہی مل جاتا ہے۔ حدیث میں ہے یہ کہ تمام حسنات کے اعمال اس کے لیے لکھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر۔